میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میری آپ کو جو بات ہے بہت بری لگے گی, لیکن تسی بڑے جھوٹے لوگ ہیں ویسے. ایک عالم دین ہے, انہوں نے گزشتہ دنوں یہ کہا کہ سارا جو میڈیا جھوٹ بولتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کسی کا نام لیں, تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. تو جب آپ میں کسی کا نام لینے کی جرت نہیں ہے, کسی ایشو پہ میں کوئی سٹینڈ لیتا ہوں یا میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں, تو میرے اپنے کولیگ جو ہیں, میری مینجمنٹ جو ہے, وہ میرے سے کہتی ہے آپ ہمارا چینل بند کرا دیں گے, آپ کی وجہ سے لوگوں کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی, آپ کی وجہ سے لوگوں کا چولہا بند ہو جائے گا, آپ تو اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ہیرو بننے سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. جیسے ہی کوئی آپ کے پولیٹیشین جو ہیں حکومت اور اپوزیشن کے, جب وہ ایک لمٹ کراس کرتے ہیں یا ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے, تو اینکر بریک لے لیتا ہے. تو اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ ٹی وی چینل, اپنا بھی ٹی وی چینل کھول کے نہیں دیکھتا. لوگوں کو تنخواہیں بڑی مشکل سے مل رہی ہیں, لیکن میری پالیسی وہی رہتی ہے, لیکن مجھ سے لائیو پروگرام کرنے کی جو فیسلٹی ہے وہ لے لی جاتی ہے. پاکستان کے 4-5 بڑے شہروں میں انہوں نے چند ہزار اور چند سو انہوں نے ٹیلی میٹرز لگائے ہوئے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا چینل جو ہے یا کون سا پروگرام جو ہے وہ بہت پاپولر ہے. بھائی میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے, اس لیے کہ آپ سب خود کنٹرولڈ ہیں. آپ کو بھی کسی نہ کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کیا میر صاحب صحافت میں سچ بولنا بنیادی اصول ہے؟ سچ پہلی چیز ہے, لیکن کیا ہر سچائی کو میڈیا پر لانا, سامنے لانا ضروری ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر سچائی کو سامنے لانا ضروری ہوتا ہے, اور جس سچائی کو سامنے لانے سے فساد کا یا کسی تخریب کا احتمال ہو, تو اس کو بھی آپ سوچ سمجھ کے سچائی کو سامنے لا سکتے ہیں. سچائی کو سامنے لانے کے بہت سے طریقے ہیں, کیونکہ اگر سچائی بہت زیادہ ننگی ہے اور اس سچائی سے عریانی اور فحاشی پھیلنے کا خطرہ ہے, تو آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے صحافی کا کہ اس سچائی کو تھوڑے سے کپڑے پہنا دے. ٹھیک ہے, تو آپ سچائی کو کپڑے پہنا کر بھی سامنے لا سکتے ہیں. اس کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری صحافت میں تو آدھا سچ بھی نہیں بولا جا رہا, بلکہ میں تو کہوں گا کہ 25% سچ بھی نہیں بولا جا رہا. اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے جناب اس کا مطلب ہے کہ صحافت جو ہے وہ سچ نہیں بول رہی. نہیں, صحافت آپ کے معاشرے کا آئینہ ہے. ایک عالم دین ہے, انہوں نے گزشتہ دنوں یہ کہا کہ سارا جو میڈیا جھوٹ بولتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کسی کا نام لیں, تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. تو جب آپ میں کسی کا نام لینے کی جرت نہیں ہے, تو پھر آپ صحافیوں سے توقع کرتے ہیں. اب مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کسی ایشو پہ میں کوئی سٹینڈ لیتا ہوں یا میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں, تو میرے اپنے کولیگ جو ہیں, میری مینجمنٹ جو ہے, وہ میرے سے کہتی ہے آپ ہمارا چینل بند کرا دیں گے, آپ کی وجہ سے لوگوں کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی, آپ کی وجہ سے لوگوں کا چولہا بند ہو جائے گا, آپ تو اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ہیرو بننے سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. اچھا, میں کہتا ہوں میں نے اپنے چینل پر یا اپنے کالم میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی. نہیں, آپ نے وہ فلاں جگہ پریس کلب میں تقریر کر دی تھی, وہ تقریر کا کلپ وائرل ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں ہماری صحافت کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. اب اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ریٹنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے, اس کے ذریعے بھی کنٹرول کرتے ہیں. اور وہ جو سسٹم ہے ریٹنگ کا, وہ پاکستان کے 4-5 بڑے شہروں میں انہوں نے چند ہزار اور چند سو انہوں نے ٹیلی میٹرز لگائے ہوئے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا چینل جو ہے یا کون سا پروگرام جو ہے وہ بہت پاپولر ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب آپ یہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ یہ اب آرگومنٹ کریں گے, یہ حامد میر نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان کا میڈیا کنٹرولڈ ہے. بھائی میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے, اس لیے کہ آپ سب خود کنٹرولڈ ہیں. آپ کو بھی کسی نہ کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اچھا میر صاحب, ریٹنگ اور بریکنگ کا جو سپیڈ ہے پہلے میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تحقیقاتی صحافت بریکنگ اور ریٹنگ کی نظر ہو گئی ہے؟ نہیں, تحقیقاتی صحافت کبھی بھی ریٹنگ اور بریکنگ کی نظر نہیں ہو سکتی. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بڑا اخبار جو ہے وہ جب کوئی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری شائع کرتا ہے,
تو اس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملتی ہے. میر صاحب دیکھیں جب ہم ریٹنگ کی بات کرتے ہیں بریکنگ کی بات اور بڑا پریشر ہوتا ہے رپورٹر پہ کہ فوراً خبر دیں تو ایک پریشر بھی ہوتا ہے پھر فوراً وہ خبر بریک کرتا ہے اور تصدیق بھی نہیں کرتا تو اس سے ہمارا معیار نہیں نیچے آیا. یہ تو میں دیکھیں میں تو شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے جو ٹی وی جرنلزم ہے پاکستان میں خاص طور پہ اس میں یہ جو ٹکر جرنلزم ہے اس کی وجہ سے رپورٹنگ کا معیار جو ہے وہ خراب ہوا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر جرنلزم ہو رہی ہے تو وہ اخباروں میں ہو رہی ہے. گو کہ اخبارات کی سرکولیشن کم ہو گئی ہے اور اخبارات میں بڑے پرابلمز ہیں, لوگوں کو تنخواہیں بڑی مشکل سے مل رہی ہیں, لیکن جرنلزم ابھی بھی اخبار میں ہی ہو رہی ہے. میں تو اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ ٹی وی چینل اپنا بھی ٹی وی چینل کھول کے نہیں دیکھتا, میں تو اخبار پڑھتا ہوں. پرنٹ میڈیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میر صاحب شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اکثر جو ٹاک شوز ہیں اس میں اپوزیشن اور حکومت کو بٹھایا جاتا ہے, لڑایا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنے عیب اور کرپشن گنوا رہے ہوتے ہیں اور اینکر بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کون سی صحافت ہے, یہ کون سا طرز عمل ہے صحافت کا, کیا کہیں گے؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات اب بڑی پرانی ہو گئی ہے اور جو شہری آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے. تو کوئی بھی وہ کہتے ہیں کوئی بھی چینل لگاؤ ایک ہی روایت ایک ہی طرح کا فارمیٹ چل رہا ہوتا ہے, ایک ہی طریقہ کار ہے. میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ آپ پھر اگر اتنے ہی تنگ ہیں تو آپ نیوز چینل نہ دیکھیں, آپ بی بی سی لگا لیں, سی این این لگا لیں, آپ کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل لگا لیں. یہ بات بالکل غلط ہے, یہ ایک فرسودہ آرگومنٹ ہے کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجبور ہیں. تو اگر آپ مجبور ہیں اور آپ نے پھر بھی وہی ٹاک شو دیکھنے ہیں تو پھر آپ اپنا علاج کروائیں نا, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی بھی ایسے کچھ ٹاک شوز ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی آپ کے پولیٹیشین جو ہیں حکومت اور اپوزیشن کے, جب وہ ایک لمٹ کراس کرتے ہیں یا ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو اینکر بریک لے لیتا ہے. اور آپ جو ریٹنگ کا نظام ہے بشک فرسودہ ہے, اس پہ میں بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ لڑاتے ہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں, ان کی ریٹنگ بہت پیچھے چلی گئی ہے. اچھا ایک بات میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, وہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا اور آپ نے پھر مجھے آرگومنٹ دیا ہے تو یہ میں نے ان سے آرگومنٹ کیا نا, میں نے بھی آرگومنٹ اگر کیا ہے ان سے تو میں یہ کہوں گا کہ میری آپ کو جو بات ہے بہت بری لگے گی, لیکن تسی بڑے جھوٹے لوگ ہیں ویسے. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ پہ بھی پریشر ہوتا ہے اور آپ کے کولیگ صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل بند کروا دو گے, تو کیا پھر آپ اپنی سچائی پر ہی رہتے ہیں یا چینل کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں میں تو اب یہ صاف سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ میری پالیسی وہی رہتی ہے, لیکن مجھ سے لائیو پروگرام کرنے کی جو فیسلٹی ہے وہ لے لی جاتی ہے. میں ریکارڈڈ پروگرام کرتا ہوں, میں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد چینل جو ہے وہ اس میں کوئی ایک دو چیزیں ایسی جو ان کو لگتی ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں, ایڈٹ ہو جاتا ہے, وہ ایڈٹ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے سینئر صحافی حامد میر صاحب کی.